أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. ماقبل درس میں آپ نے سود کی حرمت کے اوپر اور سود کے متعلق کچھ باتیں سنی تھی. پھر اس کے بعد آپ نے فساد فی الارض کا بیان سنا تھا. آخر میں اللہ نے فرمایا من کفر فعلیہ کفر، جو بندہ ناشکری کرتا ہے، انکار کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو اس کا یہ انکار، اس کی یہ سرکشی، اس کی یہ نافرمانی اپنی جان کے لیے، اس سے نہ اللہ کا کچھ بگڑتا ہے نہ رسول کا کچھ بگڑتا ہے. اور وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اور جو نیک اعمال کرتا ہے تو یہ بھی اپنی جان کے لیے کرتا ہے. آج دنیا میں اگر برے کام کرو گے تو کل آپ کے لیے وبال ہوگا. آج دنیا میں اچھے اعمال کرو گے تو کل آپ کو اس کی جزا ملے گی. آج کے درس میں اللہ رب العزت دو عقلی دلیلوں کو بیان فرمائے گا. خلاصے کے اندر آپ نے سنا تھا مسئلہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ 13 عقلی دلائل کو بیان فرمائے گا. آج 10ویں دلیل کو اور 11ویں دلیل کو اللہ بیان فرمائے گا. 10ویں دلیل کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبریاں دینے والی. دیکھیں قرآن کے اندر جہاں پر ہواؤں کا ذکر ہے تو 8 قسم کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں. 4 رحمت والی ہواؤں کا نام آتا ہے، 4 زحمت والی ہواؤں کا ذکر اللہ فرماتے ہیں. رحمت والی ہواؤں میں اس ہوا کا نام ہے مبشرات. یہ وہ ہوا ہے جس کے چلنے سے پہلے اللہ خوشخبریاں سنا دیتے ہیں. جو لوگ پرانے تجربہ کار ہیں ان کو موسم دیکھ کر محسوس ہو جاتا ہے اب اللہ کیا کرے گا، بارش برسائے گی. گرمیوں میں جب ہمیں بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو بوڑھوں کے پاس جاؤ نا، بوڑھے بتا دیتے ہیں نا جی استاد جی ہون بارش لگنا والی ہے، ٹھیک ہے آج نہیں کل آدھا کچھ چانس بڑھتا ہے جی، ٹھیک ہے. یہ پرانے لوگوں کا تجربہ ہے. یہ کیا ہوتی ہیں؟ مبشرات. آپ نے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلانے لگ جاتی ہیں. ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، چلتی ہے، بندہ محسوس کر لیتا اب اس کے بعد بارش آئے گی. دوسرے نمبر پر آتی ہے ناشرات، ہواؤں کو اٹھانے والی، یہ اٹھانے والی، بادلوں کو اٹھانے والی. تیسرے نمبر پر لفظ آتا ہے مرسلات، چھوڑی ہوئی. چوتھے نمبر پر لفظ آتا ہے زاریات، گرد و غبار کو اڑانے والی. یہ والی 4 ہوائیں جب اللہ بھیجتے ہیں تو یہ ہوائیں رحمت کی ہوائیں ہوتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہوائیں چلتی ہیں وہ زحمت کی ہوائیں ہوتی ہیں. ان کے لیے قرآن کہتا ہے نمبر 1 عقیم، بانجھ کر دینے والی ہوا. یہ وہ ہوا ہے جب چلی تو قوم عاد کو شاپروں کی طرح زمین سے اٹھایا، ہواؤں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لگتے تھے، پھٹتے تھے، بھیجے نیچے گرتے تھے. یہ عقیم بانجھ کر دینے والی ہوا تھی جو بندے کو تیز نیز کر کے چھوڑ دینے والی. دوسرے نمبر پر آتی ہے سرسرن، لگاتار تند و تیز ہوا. یہ سرسرن عالیہ سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، یہ قوم سمود کی برائی تھی، ٹھیک ہے. 8 دن 7 دن لگاتار اللہ نے یہ ہوا بھیجی، ان کو بھی نام نشان مٹا دی. تیسرے نمبر پر ہوا آتی ہے عاصف، تیز آندھی جی، جس سے بندے کے مکان بھی اڑ جاتے ہیں، چھترے چھپری سب کو اڑ جاتے ہیں جی. ہواؤں کا جو رخ چلتا ہے پھر گاڑیاں بھی اڑ جاتی ہیں. اور چوتھے نمبر پر آتا ہے قاصفات، توڑنے والی ہوائیں.
یہ وہ والی ہوائیں ہوتی ہیں جب سمندروں کے اندر چلتی ہیں نا جی، تو بڑے بڑے جہازوں کو، بڑے بڑے بیڑوں کو الٹ کر کے رکھ دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو، 4 ہوائیں ہیں جو رحمت والی ہیں، 4 ہوائیں ہیں زحمت والی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں رحمت والی ہواؤں بھیجتا ہوں۔ کیوں بھیجتا ہوں؟ خود اللہ نے ان کی وجوہات بیان فرمائی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، یہ کہ وہ بھیجتے ہیں ہواؤں کو مبشرات، خوشخبریاں دینے والی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وَلِيُذِيقَكُمْ، نمبر 1 وہ خوشخبریاں دینے والی ہوتی ہے۔ نمبر 2 وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، وہ اللہ یہ ہوائیں بھیج کر اپنی رحمت کا ذائقہ چکھانے پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قحط سالی ہوتی ہے، اللہ یہ ہوائیں بھیجتا ہے نا جی، اناج اگنے لگ جاتے ہیں جی، فصلیں لہلانے لگ جاتی ہیں، سبزہ نکلنے لگ جاتا ہے۔ گرمی ہو تو اللہ یہ ہوا بھیجتا ہے، پہلے بھی ٹھنڈا کر دیتی ہے بندے کو، بعد میں بارش لگتی ہے بندے کو اور ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اس سال دیکھا تھا آپ نے جون کے مہینے میں اللہ نے کیسی ٹھنڈی ہوا چلائی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بھئی یہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، فروری کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ دیکھو کتنی تیز گرمی تھی، ایک دم میں اس کو سردی میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ کیوں ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے؟ نمبر 1 خوشخبریاں دینے والی ہوتی ہے جی، مایوس مت ہو، اگر فصل نہیں اگنے والے اب اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوگی، گرمی زیادہ لگنے لگی ہے، مایوس مت ہو، اللہ ٹھنڈی ہوائیں بھیج کر تیری گرمی کو ختم کر دے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں نمبر 2 وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اللہ اپنی رحمت کا مزے چکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو کہ وہ رب باوجود اتنے گناہ گار ہونے کے، باوجود اس کے کہ بھئی اناج کے اندر اس کے اندر سے اس کا حق نہ دینے کے، پھر بھی اللہ ہمارے اوپر خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے رسولاً کئی رسولوں کو، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ ان کی قوم کی طرف، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس وہ لے کر آئے بالبینات واضح نشانیاں اپنے قوم کے پاس، لیکن قوم کے لوگوں نے بات نہ مانی۔ جنہوں نے مانی اللہ نے انہیں کامیاب کیا، جنہوں نے نہ مانا اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ قوم عاد ہے جی، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، قوم ابراہیم ہے، قوم شعیب ہے، قوم مدین ہے، قوم صالح ہے۔ یہ اتنی قومیں تھی جنہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو نہ مانا۔ پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آئی، کسی پیغمبر کے پاس نئی تازہ کتاب تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض پیغمبروں کے پاس معجزات تھے، بعض پیغمبروں کے پاس صحیفے تھے۔ ہر پیغمبر لے کر شریعت کو آیا، مسئلہ توحید کو سمجھایا، لیکن جنہوں نے بات مانی کامیاب ہوئے، نہ مانی تو اللہ نے ان کو کیا کیا جی؟ فَانْتَقَمْنَا، پھر ہم نے انتقام لیا، من الذین، ان لوگوں سے، اجرموا، جنہوں نے جرم کیا، جنہوں نے ظلم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جو بات نہیں مانتا نا جی، پھر ہم انتقام بھی لیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ کھاتے میرا ہو، گیت کسی اور کے گاتے ہو جی، میرا کھا کر ناشکری کرتے ہو تو پھر تمہیں دنیا میں سزا بھی دی جائے گی۔ پھر اللہ نے سزا دی جی، ایسی قوموں کو دنیا کے اندر بھی سزا ملی، یہ عارضی سزا تھی جی، اور آخرت کی سزا جو ہے وہ ہمیشہ کی سزا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہے ثابت علینا، ہمارے اوپر، نصر المؤمنین، ایمان والوں کی مدد کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کو صف ہستی سے مٹانا اور ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، یہ ہمارے اوپر، ہم نے اس کو اپنے اوپر بطور تفضل کے، بطور تکرم کے ہم نے اپنے اوپر لازم کر دی۔ دیکھیں بسا اوقات مسلمان جنگ لڑتے ہیں، مسلمان کفار کے ساتھ لڑتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہار جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور اللہ مدد کرے تو بندہ ہار سکتا ہے جی؟ نہیں ہار سکتا نہیں۔ آپ نے دیکھا جنگ احد ہے جی، صحابہ کرام ابتدائی طور پر کیا ہوئی؟ لڑکھڑا گئی اپنی لغزش کی وجہ سے۔ بسا اوقات ہم جب جنگ میں جاتے ہیں تو جنگ ہم ہار کر آ جاتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وہ جنگ جیت نہیں سکتے جی، اس کے اندر بھی بعض اوقات بندے کے اپنا دخل اندازی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض ٹائم جنگ لڑتے لڑتے کیا ہو جاتا ہے، نیت میں فتور آ گئی، اللہ تو نیت کو دیکھتا ہے نا جی، اس بندے کی نیت کتنی خالص ہے، اللہ اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے۔ بسا اوقات کوئی ایسا عمل
جس سے رب راضی ہوتا ہے وہ عمل ہم سے چھوٹ جاتا ہے، تو جیتی ہوئی جنگ ہم ہار جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا جی۔ وہاں پر گئے، یہ بڑا لمبا محاصرہ چلا جی، 2 مہینے تک صحابہ کرام ہیں لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا جی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان ہوئے، وہاں سے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر المومنین 2 مہینے ہو گئے، کھانے پینے کا ساز و سامان ختم ہوتا جا رہا ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خط کھولا اور پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا، کہاں سے خط آیا؟ کہا مصر سے آیا ہے۔ تو پریشان ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کیا ہو گئے، شہید ہو گئے؟ کہا امیر المومنین کیا عمر بن عاص شہید ہو گئے؟ کہا نہیں ہوئے جی۔ کہا کوئی صحابہ اکرام شہید ہو گئے؟ کہا نہیں ہو گئی۔ پھر امیر المومنین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ 2 مہینے ہو گئے ہم سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ اور دیکھو نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نباز بھی تھے نا جی، پہلے زمانے کے حکیم تھے نا جی، بندے کے نبض ادھر پکڑتے تھے، بتا دیتے تھے آپ کو یہ بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ آج ڈاکٹر ہیں جی، چھوٹے پیشاب کا بھی ٹیسٹ لیتے ہیں، بڑے کا بھی لیتے ہیں جی، خون کا بھی ٹیسٹ لیتے ہیں، بندے کو چکر بھی لگاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، پھر بھی ان سے بیماری پکڑی نہیں جاتی ہے۔ لیکن پرانے جو حکیم تھے ایسے پکڑتے تھے تو کیا ہو جاتی تھی، بیماری آنن فانن آ جاتی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی نباز تھے نا جی، سمجھ گئے کہ ان سے کوئی نہ کوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت چھوٹ گئی ہے۔ جب تحقیق کی گئی پتہ چلا کہ ان سے کیا ہو گئی تھی، مسواک مارنی رہ گئی تھی، صرف ایک عمل سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ پھر جب صحابہ کرام نے پھر وہ مسواک کو سنت سمجھ کر استعمال، دیکھو حالانکہ مستحب عمل ہے جی، صحابہ کرام نے اس کو سنت سمجھ کے مارا نا جی، تو کیا ہوا، یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ میں نے آپ کو کہا یہ آج کل جو لوگوں کے دلوں کے اندر یا ذہنوں کے اندر یہ مغالطہ آ گیا نا جی، اساں کو استاد جی فلانے سن جادو کر سٹے جی، فلانی استے کار آئی تو وجہ تویز کر سٹے جی، اسی استے کار رشتہ کرانے ہیں تو رشتہ نہیں ہونا ہے تو بس اس ساڈے دا تویز کرا سٹے، میں اسی اس دی کڑی دی منگنے ہیں تو اساں او دونی منگی دوے کول منگ سٹی اس تویز کرا سٹے۔ تو میں نے کتنی مرتبہ آپ کو کہا یہ دن کو قیلولہ کر لیا کرو، جیب میں ہر وقت مسواک رکھا کرو جی، ٹھیک ہے، ہر وضو کے ساتھ مسواک مارا کرو، یقین مانو آپ کے اوپر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ نہ مولویوں کو بنجو، نہ کسی عاملہ کو بنجو، نہ کوڑے دے تویز کرا لو، کچھ کھ نہیں ہوتا جی۔ مولویوں کو بھی اے جادو کاٹ رکھتے ہیں، خدا دے جادو کرنے واسطے بھی بندے کو پاگوں کھانا پیندا جی، ٹھیک ہے، پلیتی کھانی پیندی ہے، جادو کوئی آسان کام ہے؟ ہاں جادو ہوا ہے، جادو کا علاج ہے جی، آخری 2 صورتوں کا ورد کرو جی، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ کرو تو دیکھو یہ 2 صورتیں ایٹم بم کی طرح کام کریں۔ لیکن اگر یقین نہیں ہے، پورا قرآن مجید بھی پڑھو نا جی، جادو شادو اتھی رسی تو کوئی کھ نہ اثر کرسی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہے ہمارے اوپر لازم ایمان والوں کی مدد کرنا ہے۔ دیکھو اللہ کے اوپر ایسا کوئی عمل نہیں ہے جی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے اوپر لازم ہو جی۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ آ رہے ہیں جی، خچر پہ سوار ہیں، پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اوے معاذ اتدری، کیا تو جانتا ہے ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندے کے اوپر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، مجھے نہیں پتہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کا بندے کے اوپر حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، صرف اللہ ہی کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ اللہ کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کے افعال کے اندر کسی کو، کسی بزرگ کو، کسی مولوی کو، کسی مفتی کو، کسی قاضی کو، کسی ولی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ اللہ کا حق ہے بندے کے اوپر۔ پھر فرمایا اوے معاذ تو جانتا ہے کہ ما حق العباد علی اللہ، بندے کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ کہا اللہ و رسول، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا بندے کا اللہ کے اوپر حق یہ ہے کہ اللہ یعذب لا یشرک بہ، اس بندے کو اللہ عذاب نہ دے جس بندے نے اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شریک نہ ٹھہرایا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اب دیکھیں اللہ کے اوپر لازم نہیں ہے، اللہ نے آپ نے فضل اور کرم کے طور پر آپ نے اوپر لازم کر دیا۔ دیکھو اس کی مثال آپ یوں سمجھو کہ گھر والوں کے اوپر والد صاحب کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے بھی
خرچہ دینا ہے، آپ نے بھی دینا ہے، آپ نے بھی دینا ہے، آپ نے بھی دینا ہے، بیٹوں کو کہنا ہے اب میں نے بڑا آپ کو کھلایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد والد صاحب خود اپنی طرف سے بھی کچھ پیسے جمع کرواتا ہے نا جی، یہ کیا ہے جی؟ فضل ہے، بطور کرم کے، چلو بیٹوں کے اوپر زیادہ مشقت نہ ہو، بیٹوں کے اوپر زیادہ زور نہ آئے، تو ابا جان بھی کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ملا لیتے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ کے اوپر یہ چیزیں لازم نہیں ہیں جی، ٹھیک ہے، اللہ نے بطور فضل کے، بطور تکرم کے اپنے اوپر ان چیزوں کو لازم کر دیا۔ اللہ الذی، یہ 11ویں دلیل آ گئی ہے، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہیں، یرسل الریاح، جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتصیر سحابا، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ ان بادلوں کو بکھیرتا ہے آسمان کے اندر، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر اللہ ان بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، تہ بتہ کرتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ، اے مخاطب انسان تو دیکھ لے، فَتَرَى الْوَدْقَ، پس تو دیکھتا ہے مخاطب انسان بارش کو، یخرج من خلالی، اس کے بیچوں بیچ میں سے نکلتی، بادل اوپر سر کے اوپر آئے ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھیں، پھر اس کے اندر سے کیا ہوتی ہے؟ بارش برساتا ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پس جس وقت وہ اللہ پہنچاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ بادل، وہ بارش، اذا ہم یستبشرون، اچانک خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ، اور تھے وہ اس سے پہلے، ان ينزل علیہم، یہ کہ اتاری جاتی ان کے اوپر بارش، من قبلہ لمبلسین، آس کو توڑنے والے جی، ٹھیک ہے، پہلے نا امید ہوتا ہے بندہ، جب اللہ بارش برساتا ہے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، قحط سالی ختم ہوگی، بیماریاں، اب دیکھو جی، اب موسم چل رہا ہے، اگر ان موسموں کے اندر بارش نہ ہو تو کیا ہو جائیں گی؟ بیماریاں شروع ہو جائیں گی، کھانسی لگنے شروع ہو جائے گی، آپ کے مقتدی پھر کیا کرتے ہیں جی؟ ڈزا ڈز، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ سردیوں کے اندر بھی بارش کا ہونا، یہ بھی کیا ہے جی؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ بارشوں کو روک دے، اناج ختم، اللہ بارشوں کو روک دے، بندے کی سانس کا مسئلہ شروع ہو جائے گا، اللہ بارشوں کو روک دے، کھانے پینے کا انتظام ختم ہو جائے گا، اللہ بارشیں بھیجتا ہے تو جس سے یہ سارا نظام چلتا ہے۔ فانظر، پس دیکھ تو، الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، کیف یحیی الارض، کیسے اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها، بعد اس کے مر جانے کے، بعد اس کے خشک ہونے کے، ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک البتہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ جو رب بارش برسا کر بنجر زمین کو آباد کرتا ہے، جو رب بارش برسا کر فصلوں کو اگاتا ہے، جو رب بارش برسا کر تمہیں خوش کرتا ہے، جو رب بارش برسا کر تمہاری کاسالی کو ختم کرتا ہے، وہ رب قیامت والے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ جو رب زمین، بنجر زمین کو آباد کر سکتا ہے جی، مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ رب تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر بھی قادر بھی ہے، تمہیں ایسے کیا کرے گا؟ اٹھائے گا۔ فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیوں؟ اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔